جی پہلا سوال ہے جی، کیا فیمیل قادیانی کو مسلم والد کی وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا جی، کافر ہو چکے ہیں، نہیں ملے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث ہے۔ دیٹس آل۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہسبینڈ بیوی کو موت کے بعد معاف نہ کرے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ میں نے ندانیاں کی اور معافی بھی مانگی لیکن میرے ہسبینڈ معاف نہیں کر رہے، تو میری بخشش ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ صرف ایک کام آپ کریں، ایک تو آپ نے اچھا کیا کہ ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگ لی، تو آپ اللہ کے حضور اب ایک حجت آپ پیش کر سکتی ہیں۔ اب وہ فوت ہو چکے، تو اب انہیں خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ اصالِ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ ان کے نامہ مال میں آپ کی طرف سے یہ نیکیاں پہنچتی رہیں، تو قیامت والے دن جب ان کے نامہ مال میں آپ کی طرف سے اتنی نیکیاں آئی ہوں گی اور وہ ان نیکیوں کا نفع پائیں گے، تو وہ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ نیکسٹ۔ جی ابھی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں، کیا سونے میں اگر کچھ حصہ بیٹی کے نام کا سوچ لیا جائے تو کیا پھر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی جب تک بیٹی کو دیا جائے، مطلب کہ شادی کے بعد؟ اور سوچنے سوچنے سے کچھ نہیں ہونا، یہ طریقے چھوڑ دیں جی کہ جی اتنے اتنے ساروں کو دے دیے، وہ بچے ہیں، اوورآل اس مال میں اللہ کا حق ہے، وہ کسی نے تو دینا ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں جی سونا تو میری بیوی کا ہے، بھائی بیوی کا تو بیوی تیرے انڈر ہے نا، تو اس کو کہہ کہ سونا توڑوا کے اس میں سے زکوٰۃ دے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نہیں جی وہ آدھا میری بیوی کا اور آدھا میرا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ تھریشولڈ پوائنٹ نہیں کراس کرتا 85 گرامز آف گولڈ، تو اب نہیں لگے گا۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ بھائی؟ اللہ کا حق ہے وہ دیں۔ اوورآل تو ایک فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک فیملی کے اندر جو ایک مال ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ فیملیز الگ ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، دو شادی شدہ بھائی رہ رہے ہیں، دونوں کی علیحدہ علیحدہ جائیداد ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک فیملی کے اندر کیسے ایسے فرق کیا جا سکتا؟ نیکسٹ۔ یہ بھی اگلا سوال ہماری بہن کی طرف سے وہ پوچھتے ہیں کہ پیٹ اینیمل کا یورین پاک ہے، یہ کسی حدیث میں آیا ہے ڈیڈکٹ کیا ہے، کیا کیمل پیٹ اینیمل نہیں تو پھر ان کے بارے میں نماز درست کیوں نہیں؟ کیمل کا ذرا حکم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ پلید ہے اس وجہ سے، بلکہ کیمل کے بارے میں تو یہ ہے کہ صحیح مسلم ہے کہ جو کیمل یعنی اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو بھی دوبارہ کرے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ حرام گوشت کھایا اس نے، تو لہٰذا اس کا حکم ایک الگ سے ہے اس وجہ سے۔ باقی جو بخاری میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، تو ظاہر ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زمین ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ویسے بھی آج بھی میجارٹی کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہی پالتو جانوروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ کوئی بچ سکتا، تو اس لیے یہ پاکیزگی میں ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی ابھی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ عمرہ اور حج عورتوں کو جانے کے لیے اجازت دے دی جا چکی ہے، میرا سوال ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا اس صورت میں میں بغیر محرم کے حج کر سکتی ہوں؟ نہیں، آپ حج نہ کریں، آپ اپنے شوہر کو حج کے لیے بھجوا دیں، آپ نہ جائیں، آپ انہیں گفٹ کر دیں، آپ کا شوہر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ خود جانا چاہتی ہیں تو آپ اگر ایجڈ ہیں یعنی 50+ ہیں اور کسی گروپ کی فارم میں جانا چاہتی ہیں تو اجازت ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، لیکن جوان عورت اس طرح نہیں نکل سکتی، وہ فتنے کا بڑا مسئلہ ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5101 میں ابو لہب کی لونڈی آزاد کرنے والی حدیث کا سٹیٹس اسلام 360 میں صحیح لکھا ہے، آپ کے بقول یہ سند روایت ہے، کس کو مانے؟ میرے پاس جلال علوم کی بخاری ہے، نمبرنگ سمجھ نہیں آتی۔ جی حدیث کو کس نے ضعیف کہا ہے؟ حدیث 5101 پہ حدیث تو یہ ہے نہیں، اس میں حدیث کون سی ہے کہ ابو لہب کی لونڈی آزاد کرنے پہ ابو لہب کو مشروب پلایا جاتا تھا؟ اس میں تو کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں، نہ کہیں رسول اللہ کا ذکر ہے۔ 5101 میں جو حدیث بیان ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے وہ درست ہے، اس حدیث کے ساتھ یہ ایک واقعہ اٹیچ ہوا ہے
اس کی سند بیان نہیں ہوئی بھی، یہ واقعہ حدیث نہیں ہے. تو بخاری میں، مسلم میں بعض اوقات احادیث کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات بھی نقل ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بعض اوقات اسناد ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ اس کو آپ نے حدیث کہاں سے مان لی ہے؟ حدیث تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے. حدیث 5101 پہ وہ ہے جو نبی الاسلام کا فرمان ہے، وہ حدیث اپنی جگہ موجود ہے، وہ آپ پڑھ لیں، وہ حدیث ہوگی. اور بخاری کا اسٹیٹس صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہم تو پوری بخاری کو صحیح مانتے ہیں سوائے ان اقوال کے کہ جن کی سند موجود نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ فیصل بینک کا اسلامی کریڈٹ کارڈ حلال ہے؟ اسلامک کریڈٹ کارڈ تو میں پہلی دفعہ لفظ سن رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کی شرائط کیا ہے. فیصل بینک ویسے اسلامک بینک کی طرف شفٹ ہو چکا ہوا ہے، بہت پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی. اب وہ جب تک مجھے پتا نہ ہو کہ وہ کریڈٹ کارڈ کیسے کرتے ہیں، اگر فیصل بینک پیورلی اسلامک بینک ہو چکا ہوا ہے جس طرح میزان بینک ہے، دبئی اسلامک ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ بھی انہوں نے اس کی شرائط بھی اسی طرح کی رکھی ہوں گی جو حلال کی کیٹیگری میں فال ہوتی ہے. پر کریڈٹ کارڈ سے تو بچے نا، کریڈٹ کارڈ ظاہر ہے ادھار تو ادھار ہی ہے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرض جو ہے وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، تو آپ قرض کے چکر میں پڑیں ہی نہ. کریڈٹ میں پھر آپ کہیں نہ کہیں آپ سے خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی پھنس جاتے ہیں آپ کو. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا شرائط ہے، اگر وہ اسلامک بینک ہے پیورلی تو پھر درست ہی ہوگا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتی ہیں ہماری بہن. السلام علیکم علی بھائی، فقہ حنفی کے مطابق عورتوں کی پاکی کے دن 15 ہیں اور دوسرے فقہوں میں شاید کم ہے یا زیادہ، تو اگر کسی کے مخصوص ایام 12 دن بعد ہی دوبارہ شروع ہوں تو وہ استحاضہ شمار ہوں گے یا حیض؟ نہیں، 15 تو کہیں بھی نہیں ہے، 12 بھی کہیں نہیں ہے. 7 دن ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں، میکسیمم 7 دن ہوتے ہیں. 7 کے بعد استحاضہ شمار ہوگی. یہ 12-15 پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا آپ لوگوں نے. کون سی فقہ حنفی دنیا میں، ہم سے زیادہ کون فقہ حنفی جانتا ہے. اور اگر یہ مخصوص ایام ڈلیوری کے بعد کے ہیں تو وہ آلموسٹ 40 دن تک ہوتے ہیں، 35 سے 40 دن ڈپینڈنگ اپان کسی عورت کی سچویشن کی. اور اگر اس سے مراد آپ منتھلی پیریڈز لے رہے ہیں تو وہ تو 7 دن ہوتے ہیں، 12-15 تو کسی کے نہیں ہوتے. پتہ نہیں کون سی ہے، تو بیماری عورت ہوگی کوئی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے پوچھتی ہیں، میرا سوال ہے علی بھائی سے، ہم کیوں ذکر کریں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا؟ صحابہ سے ہمیں کیا لینا دینا؟ آج کل ان کا ذکر کر کے، ان کے قصے پڑھ کے ہم شرک نہیں کر رہے؟ نہیں، کوئی شرک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا جی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا. شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو مشکات کے اندر حکم لگایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو نبی الاسلام کے جتنے ساتھی ہیں جانثار، آپ کے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور قرآن نے ان کے ایمان کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان ان کا قبول ہے جو کہ اس طرح ایمان لے کر آئے ہیں جس طرح ایمان والے لے کر آتے ہیں نبی الاسلام کے ساتھی. تو باقی میں آپ کی بات درست کہوں گا کہ جس طرح آج کل یہ کانفرنسز اور یہ جلسے اور منقبتیں لکھ لکھ کے مطلب ہستیوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے. آج بھی میں یعنی اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہوا، میں یعنی علماء کی تقریریں سن رہا ہوتا ہوں تو وہ ڈسکس اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی جو ہے صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی جو ہے وہ اولیاء کا گستاخ ہے، کوئی جو ہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہے. اللہ کو کہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی دن آنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے یاد کرنا ہے. تو حقیقت بات ہے کہ وہ شخصیات بھی پسند نہیں کریں گی کہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جائیں. نبی الاسلام اور اللہ ہی کا ذکر خیر کرنا چاہیے. ان کی نسبت کی وجہ سے کبھی کبھار دوسروں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، لیکن اس دوسروں کے ذکر کو حرزِ جاں بنا لینا کہ ہر وقت صحابہ اور اہل بیت کی منقبتیں بیان کرنا اور قرآن و سنت کو پشت پہ ڈالنا، اللہ اور اس کے رسول کو اتنا یاد نہ کرنا، تو یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے صحابہ اور اہل بیت بھی پسند نہیں کرتے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. السلام علیکم، میرا کویشچن ہے، میں سعودیہ گئی تھی تو میں نے مدینہ میں دیکھا
اس کا شینا کا جو گیٹ ہوتا ہے لوگ وہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں خوشی سے کہ ایموشنل ہو کر، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں جی کون سے ہیں جو سجدے میں جاتے ہیں، بہت ہی کچھ جاہل لوگ ہیں، ویسے تو وہاں بڑی سختی کرتے ہیں وہ. ٹھیک کہاں سے ہے جی؟ ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا جب حضور قبر مبارک سے باہر تھے. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ جب میں مر جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. یہ بڑے گستاخ رسول ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں جہالت میں. اللہ ان کو معاف کرے، ان کو ہدایت کی طرف بلائیں. آپ نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، پریگننٹ عورت کی عدت ڈلیوری کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس حدیث کا ریفرنس دے دیجئے پلیز. اس کے اوپر تو اجماع ہے جی، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. بخاری مسلم میں جو احادیث موجود ہیں، باقی کتابوں میں مشکات میں آپ کو شروع میں ایک چیپٹر ہے جو عورتوں کے حیض اور نفاس سے متعلق ہے، وہ آپ کو مل جائے گا. اس کے اوپر تو اتفاق ہے، یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اجماع ہے اس کے اوپر. ظاہر ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہے نا، مسلسل خون نکل رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، اگر شوہر بیوی کی حفاظت نہ کرے اور بیوی اپنے بنیادی حقوق کے لیے کھڑی ہو تو شوہر اسے یہ کہ خاموش کرا دے کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی کی فرض نمازیں قبول نہیں ہیں، اس کا مطلب بیوی ظلم برداشت کرتی رہے گی؟ نہیں کوئی ظلم نہیں برداشت کرے گی. دوسرا یہ تو میری سسٹر آپ نے جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے نا، وہ مسئلہ بھی تو سامنے لے کے آئے نا. وہ مسئلہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے آپ ہی ظالم ہو. یہ تو آپ فیصلہ کرے گی جوڈیشری. تو باقی یہ کہ خاموش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رائٹ ہے. آپ ایون آپ طلاق بھی لے سکتی ہیں اگر آپ کی نہیں بن رہی تو، یہ اللہ نے آپ کو رائٹ دی ہے، کھلا لے سکتی ہیں. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، میں نے آج سے 4 ایئر پہلے خواب دیکھا جس میں ایک شخص کی موت دیکھی. اس خواب میں جو چیزیں تھیں وہ آج میری لائف میں ایگزیکٹلی ہو رہی ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی موت واقعی ہو سکتی ہے؟ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات جو آپ دیکھتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بعض اوقات اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے ذہن کے تخیلات بھی ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مکمل طور پہ ویسا ہی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خواب ہے ان کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. ہمیں حکم یہ ہے کہ جو برا خواب ہے وہ آپ نے کسی سے بیان نہیں کرنا. نبی اسلام فرمایا برا خواب دیکھو تو بیان نہ کرو، اچھا خواب دیکھو بیان کر دو، اور برا خواب جب دیکھو تو لیفٹ پہ 3 دفعہ تھوک دو. فزیکلی تھوکنا نہیں ہے، بس اس طرح کر دے تو یہ ہمیں حکم. باقی خوابوں سے باہر نکلیں جی، ریئل دنیا کو دیکھیں. خوابوں سے کیا کر لیں گے؟ مثلا اگر کسی کو خواب میں کوئی اشارہ ہو بھی گیا تو کیا وہ ٹال لے گا اسے؟ آپ کچھ کر تو سکتے ہی نہیں ہے. ایک انفارمیشن ہے، انفارمیشن اس لیے کہ آپ بچا لیں گے اسے مرنے سے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. نبی اسلام کو اپنے نواسے کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے تو اس لیے تھی کہ آپ بچا لیں گے اسے، نہیں جسٹ ایک خبر تھی. اس طرح آپ کو بھی اگر خبر ملتی ہے، جب تک وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی آپ کچھ کر تو نہیں سکتے. ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ٹال نہیں آپ سکتے. البتہ آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی خدشہ ہے تو صدقہ اور خیرات کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، اگر کسی کا سردیوں میں ناک کا ایشو ہو تو کیا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی لے کر جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ ہاں ناک میں پانی لے کے جانا تو صرف سنت ہے نا. قرآن میں جو وضو کا طریقہ ہے اس میں تو ناک اور کلی ہے ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ چہرے سے شروع ہوتا ہے، تو آپ چہرے سے شروع کریں، کوئی ضروری نہیں. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، قرآن کی ایک قرات میں لفظ ماں نہیں ہے تو کیا قرآن صرف بالمعنی محفوظ ہے یا ہر قرات الگ سے بھی لفظ محفوظ ہے؟ پھر تو قرآن کے 7 والیوم فیل ہوں گے اگر ہر قرات انڈیویجولی باللفظ محفوظ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے قریش کی قرات کو باقی رکھا گیا ہے، باقی بھی اس وقت چل رہی ہیں، کئی جگہ پرنٹ بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر وہی والی چلتی ہے، قریش والی. تو وہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اس لفظ کے فرق کو فرق
کہہ رہے ہیں نا وما خلق الذکر والانثى اور وخلق الذکر والانثى جو بخاری مسلم میں آیا ماں کے بغیر. اگر اس کو آپ فرق سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی فرق ہے نا کہ جو زبر زیر پیش میں بھی فرق آ جاتا ہے. انفسکم انفاسکم مالک یوم الدین مالک یوم الدین فرق تو وہ بھی ہے. تو بالکل اس آیت قرات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے, اس کے اوپر اتفاق ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں کے بغیر بھی ترجمہ وہی بنتا ہے, صرف ایک ریپیٹیشن ہو جاتی ہے اور تو کوئی فرق نہیں پڑتا, الٹ تو مانا نہیں بن رہا. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بھی بتائیں بھائی دعا کی قبولیت کے لیے. حضرت علی علیہ السلام کا جو وظیفہ جو میں نے بیان کی تھی ترمذی میں حدیث, کو جو ایک مقروض شخص آیا تھا, اس کا قرض نہیں اتر رہا تھا, تو وہ نبی علیہ السلام نے ان کو جو دعا سکھائی تھی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, قرض اتارنے والی دعا. باقی جو دعائیں ہیں وہ تو وہی ہیں جو قرآن کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ دعا جو ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جو اسماء اعظم ہے دعا کی قبولیت کے لیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سارے وہ اسماء اعظم ہیں. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, سلام علی بھائی سے سوال ہے, کیا محمد کبیر نام رکھنا ٹھیک ہے؟ اس رشتہ دار بول رہے ہیں اللہ کا نام ہے تو عبدل لگانا لازمی ہے, پلیز جواب دے دیں. تو ٹھیک ہے نا جی, اس طرح نہ آپ اس قسم کے نام نہ رکھیں جو کنٹروورشل ہیں. آپ عبدل کے ساتھ ہی نام رکھیں. اللہ کا نام اگر کوئی کہتا ہے نا کبیر ہے, تو وہ کبیر تو نہیں ہوگا نا, الکبیر کے ساتھ ہوگا, یہ بھی درست ہوگا. محمد کبیر بھی, کبیر اللہ کا نام نہیں ہے. اس طرح تو اللہ کا نام علی بھی ہے, لیکن مولا علی کا بھی نام علی ہے, لیکن اللہ کا نام العلی ہے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو رکھ سکتے ہیں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی جائے رکھیں, ٹائم تو ہو گیا علی بھائی. چلا رہے یار, سوال کٹھے کیتے, انہوں نے اتنے سوال کٹھے کیتے, انہوں نے بیچارے لائیو والے تو رہ جاتے ہیں. چلا لو تھوڑی دیر اور. ٹھیک ٹھیک. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی میرے فیملی فرینڈز میں سب شیعہ ہیں, وہ سب سلام کے بعد یا علی مدد کہتے ہیں اور انہیں جواب میں مولا علی مدد کہنا پڑتا ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ, کیوں کہنا پڑتا ہے میرے بھائی؟ ہمارے تو کوئی سر پہ آرا بھی رکھ دے تو تب بھی ہم شرک نہ کریں اللہ کے فضل سے. یہ کون سی بات ہے کہنا پڑتا ہے؟ لعنت نہ بھیجیں ہم ایسی ایکٹیویٹیز کے اوپر کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے بھی دور ہو جائیں اور مولا علی سے بھی دور ہو جائیں. دفع کریں, یہی تو ہے الحب للہ والبغض للہ. محبت اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہے, زیرو ٹالرنس. مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے, شرک نہ کرنا. چھوڑیں, ان کی کیا اوقات ہے. نیکسٹ. بلکہ آپ کیا کریں, وہ یا علی مدد کے, آپ کے وعلیکم السلام یا اللہ مدد. ٹھیک ہے نا جی. علی بھائی اگلا سوال ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تانا دینے والوں کے لیے خرابی یا قرآن کی آیت ہے, اس کا صحیح ڈیفینیشن بتا دیں. ہاں, تانا وہ جو دینا, وہ مطلب جس طرح عورتوں میں ایک عادت ہوتی ہے, وہ کسی کو اس کی برائی کے اوپر تانا دینا. ایک ہے آپ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں کسی کی, جس طرح باعثین کا کام ہے, علماء کا کام ہے, ٹیچرز کا کام ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی شخص کے چھپے ہوئے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا, اس کو تانے دینا کہ تیرے تو فلاں وقت تو نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. تو بالکل منع ہے, بالکل حرام ہے, بچ جائیں اس سے. ہر وہ شکل, میں یار اگلے دن سوچ رہا تھا اور میں بڑا ڈر گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. زندگی جب جوانی کی عمر ہوتی ہے, اس وقت انسان کو ان چیزوں کی نہ تربیت بھی نہیں ہوئی ہوتی, پتہ تو ہوتا ہے, لیکن اس کی تکلیف اور اس کی جو اللہ کے نزدیک جو حرمت ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی. یونیورسٹیز کے اندر, ہاسٹلز میں آپ کو پتہ ہے کتنا مذاق چلتا ہے. کوئی بیچارہ ڈھیلا ڈھالا قسم کا آپ کا کلاس فیلو ہونا, اس کا ہر لڑکا مذاق بناتا ہے, اور پھر اللہ نے اس کو بھی اتنا صبر دیا ہوتا ہے کہ وہ مذاق برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے.
بعض کا اس کا دل بھی دکھ جاتا ہے، پتہ نہیں کوئی آ بھی نکل جائے اس کے دل سے. تو میں اکثر سوچ رہا تھا یار ہماری کلاس میں بھی ایسے تھے. خیر میں کبھی ایکسٹریم پہ تو چونکہ ہمارا ایک مذہبی ٹچ تھا تو ہم کسی کے ساتھ زیادہ اتنا فرینک ہوتے نہیں تھے کہ ہم کوئی ایک ریڈ لائن کراس کریں، لیکن کبھی کبھار پھر ہم بھی اس طرح مذاق کسی کے ساتھ. تو میں آج سوچ رہا تھا کہ یار اس وقت ہم اتنے خوش ہوتے تھے، آج مجھے اپنے آپ سے شرمندگی اور نفرت ہو رہی تھی کہ یار کہ اس بندے کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہوگی جب پوری کلاس اس کا مذاق اڑا رہی ہوگی. اس وقت ہم نے کبھی یہ سوچے نہیں تھا کہ اس کی جگہ اگر میں ہوں تو مجھ پہ کیا گزرے گی. نہ کوئی یہ توجہ دلاتا تھا، کبھی خیال آیا بھی تو جھٹک دیا. لیکن آج میں دیکھتا ہوں تو میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، میرے تو بچوں کی طرح ہیں، میں انہیں یہی کہوں گا کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اسٹوڈنٹس میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بیچارہ زیادہ چرب زبان نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈھیلا سا لسا سا ہوتا ہے، ساروں کے لیے سافٹ ٹارگٹ بنا ہوتا ہے، اور لوگ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے اس کو جمتے مارتے ہیں، اس پہ جملے کستے ہیں. اس کی کیا دل کی حالت ہوتی ہوگی، اور ہر وقت اس کو تماشا بنایا ہوتا ہے کسی بندے کو ٹارگٹ کر کے. اور بعض لوگ تو گالی گلوچ سے بھی توقف نہیں کرتے اس حوالے سے. اللہ سے ڈر جائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں. مسلم میں حدیث ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا تو مفلس وہ ہے جو پہاڑوں برابر نماز، روزہ، حج، زکات کی نیکیاں لے آیا. اب اس سے بڑی کون سی نیکی ہو سکتی؟ اور پہاڑوں کے برابر. لیکن اس حال میں دل دکھایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا دھمکایا، ذہنی ٹینشن دی، تو وہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو کہیں گے یا اللہ آج بدلہ چاہیے. اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں لے کے جاؤ، کیونکہ آج تو کرنسی نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈال دوں اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. ولیعوذ باللہ. بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے دنیا ہی میں کر لے، کیونکہ آخرت کا لین دین نیکیوں کی شکل میں ہوگا. تو جس نے معافی تلافی کروانی ہے دنیا میں ہی کروا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال پوچھتا ہے. السلام علیکم علی بھائی، میرے ابا کا انتقال ہوئے آلموسٹ 9 مہینے ہو گئے ہیں اور ان کی قبر میں دوسروں کو دفن کر دیا گیا ہے زمین کی کمی کی وجہ سے، کیا یہ درست ہے؟ چلے اب ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اکٹھا بھی دفنایا جا سکتا ہے جب جگہ کم ہو جائے. خصوصاً جہاد کے موقع پر نبی الاسلام نے بھی ایک قبر میں کتنے لوگوں کو دفنایا ہے. سنت ہے، ثابت ہے. اگر جگہ کم ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات، کیونکہ وہ تو ایک جسم ہے جسے آپ دفنا رہے ہیں. ان کی قبر کی وسعت کا تعلق اس زمین کے ساتھ نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے اگر نیکوکار ہے تو اس کی قبر دائیں بائیں آگے پیچھے 70 گز تک کھول دی جاتی ہے، اور شرعی گز اتنا ہوتا ہے ایک ہاتھ کے برابر، یعنی آلموسٹ 100 فٹ. لیکن وہ فزیکلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اسے جنتی کفن مل جاتا ہے لیکن وہ آپ کو فزیکلی نظر نہیں آئے گی. میں کہتا ہوں انسان فٹ پاتھ پہ بھی لوارث لاش انسان کی پڑی ہو، اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے مقبرے میں کعبے کے اندر بھی جا کے کوئی دفن کر دے، بقیہ غرقت میں بھی دفن کر دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی آخرت کو، جہنم میں ہی جائے گا. جی نیکسٹ. یہ بھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ فساد فی الارض کی سزا قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے؟ پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی سزا 10 سال ہے، اور کیا شاذیب قتل کیس فساد فی الارض کے زمرے میں نہیں آتا؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا پاکستان کے قانون میں کیا سزا ہے. فساد فی الارض کی سزا قرآن میں تو آیت محاربہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے. اب شاذیب قتل کیس چونکہ میں جوڈیشری میں نہیں ہوں، مجھے اس کے شواہد کا نہیں پتا ریئل ٹائم، اور کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جس طرح ہماری عموماً عوام بیان کر رہی ہے جس طریقے سے، تو وہ فساد فی الارض میں آتا ہے. لیکن جوڈیشری اسے جس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور وہ 2 بندوں کی لڑائی دیکھ رہی ہے تو وہ اس طریقے سے فساد فی الارض میں نہیں آتا. البتہ قتل تو ہے، اور اگر قتل ہے اور ورثہ معاف کر دیں تو شرعی حکم تو یہی ہے کہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. باقی
اسپیسیفکلی اس کیس کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جوڈیشری میں بیٹھا نہیں ہوں، میرے پاس سارے شواہد نہیں ہیں، اور رہ گیا ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو جذباتی لوگ ہیں ان کے وی لاگ سے میں متاثر نہیں ہوتا۔ جوڈیشری تو علم کی دنیا ہے، شواہد کی دنیا ہے، دلائل کی دنیا ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر ججوں نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، اگر ٹھیک فیصلہ کیا ہے تو چاہے ہمیں برا بھی لگے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ میں جنرل اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں، اسپیسیفکلی اس لیے نہیں دے سکتا کہ سارے شواہد میرے سامنے نہیں ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو میرے سامنے آ جائیں تو میں اس پہ پھر کوئی کلام کر سکتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، پر ان پر کسی نے بہت ظلم کیا ہو تو کیا ان کو انصاف لینے کے لیے اپنا حساب کتاب الگ سے دینا پڑے گا یا پھر سب کو معاف کرنا پڑے گا؟ نہیں، کوئی معاف نہیں کرا، آپ کی مرضی ہے، آپ معاف کریں نہ کریں۔ جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، انہیں کیوں روکا جائے گا کہ ہاں جی آپ ادھر صاحب ہو کے کروائیں؟ وہ تو پیرلل میں صاحب ہو رہا ہوگا، آپ مزے سے جنت میں بیٹھے ہوئے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے سب کچھ۔ جنت کو تو چھوڑ دیں، میدان محشر بھی 50,000 سال کا دن ہے، تو یہ کوئی تھوڑا پیریڈ ہے؟ دنیا میں 50 سال کی عمر بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہے، 50,000 سال انسان کو میدان محشر میں اتنی تکلیف میں، لیکن وہاں پہ بھی بخاری مسلم ہے کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس نے جوانی میں توبہ کی، جو عادل حکمران ہے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہے، دائیں ہاتھ سے کرے بائیں کو خبر نہ ہو، جو الگ سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، جس کو کوئی عالی نسب والی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں میدان معاشر باقیوں کے لیے تو وہ عذاب ہوگا، لیکن جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے تو وہ تو سمجھے ایک قسم کے وہیں جنت میں ہی ہوں گے ایک طرح کے، ان کے لیے تو یہ ساری سینری ایک ٹی وی پہ دیکھی جانے والی ایک ہارر جو مووی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی، ایک ڈرونی سی وہ ایک فلم ہی دیکھ رہے ہوں گے، ادروائز خود وہ اس کے افیکٹ ہی نہیں ہوں گے۔ تو کوئی نہیں، آپ کو کیوں روکا جائے گا؟ آپ جنت میں جائیں تسلی سے، وہاں سے آپ سے ای میل پہ یا جس طریقے سے بھی فرشتوں کے ذریعے رابطہ کرنا ہے یا ڈائریکٹ سامنے آنا ہے، تو اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ ابھی فی الحال تن من دھان اس کے اوپر لگائیں کہ آپ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ جی نیکسٹ۔ یہ بھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم، میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں مجھے شیئر ملتے ہیں ساتھ میں تنخواہ کے، کیا ان پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اور مجھے 15% ٹیکس دینا ہوتا ہے، اگر میں سیل کروں تو زکوٰۃ کی رقم میں اس کی کمی ہوگی؟ ظاہر ہے جی، اب تو بہت بڑا ایشو ہے ٹیکس والا جو معاملہ ہے۔ اصولت تو اسلام میں اس طرح آپ ٹیکس نہیں کاٹیں گے، زکوٰۃ عشر کی مد ہی میں سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اب ایک سلسلہ بن چکا ہے، ہم تو بھائی الگ سے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ٹیکسز کے عوض ہم کئی ایک فیسلٹیز بھی اویل کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً جو ہم سڑکیں، پل اور یہ باقی ساری چیزیں اویل کر رہے ہیں وہ ان ٹیکسز میں سے ہی کر رہے ہیں نا، تو ہماری زکوٰۃ میں سے جو ہم پیسہ دیتے ہیں اس سے زیادہ گورنمنٹ ہمارے اوپر لگا رہی ہوتی ہے، تو خالی زکوٰۃ سے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ ٹیکسز تو وہ یوز کر رہے ہیں، علاج ہو رہا ہوتا ہے بیماریوں کا، اور ایشوز ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ بینیفٹ، سب سے بڑی جو آپ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک پرامن معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آج پاکستان سے، انڈیا سے، باقی ملکوں سے جوڈیشری اور پولیس کا نظام ختم ہو جائے تو آپ تو اپنی دکان کھول کے کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آزادانہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے یا نوکری پیشہ آدمی نوکری پہ جا رہا ہے تو صرف اس وجہ سے جا رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے، ادروائز تو جس کی دکان زیادہ چل رہی ہے اس پہ جا کے لوگ دعویٰ بول دیں، سب کچھ لوٹ لیں۔ اس کے اگینسٹ جو پروٹیکشن اس کو مل رہی ہے وہ پولیس اور جوڈیشری کے نظام کی وجہ سے مل رہی ہے، اور دوسرے ملکوں کی انویژن کو روکنے کے لیے فوج کا نظام ہے، تو لہٰذا فوجیوں کی، پولیس کی، جوڈیشری کی تنخواہیں انہی ٹیکسز میں سے جانی چاہیے جو آزادانہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ورنہ ان بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ جا کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے جانے دینے کے لیے، اور آپ یہاں سکون سے بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں اور یاشیاں کر رہے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ آپ پہ ان کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے عوض ان کو اتنے پیسے دیں کہ وہ ان کی بھی ضرورت میٹ ہو سکے۔ کیا ان کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کاروبار کرتے؟ تو سارے کاروبار کرنا شروع کر دیں تو ملک کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ سارے لوگ آ کے تو
فنڈز جنریٹ کرنا شروع کر دیں تو جوڈیشری کا نظام اور پولیس کا نظام یہ کون لوگ چلائیں گے؟ تو یہ جو آپ کو حکومت نے الاؤ کیا ہوتا ہے اسی اگینسٹ ہوتا ہے. لہٰذا آپ ٹیکس تو دینا ہی دینا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے. اس کے اوپر میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہے. باقی جو کہہ رہے ہیں مجھے شیئر ملتے ہیں, تو شیئر جب آپ کو مل کے ظاہر ان کی مالیت تو ہے نا, تو برتھ تو ہے, تو ان کی جو اس وقت مالیت ہے نا, چاہے وہ اوریجنل سے کم ہو چکی ہوئی ہے تو پھر کم کے حساب سے آپ دیں گے, اگر وہ بڑھ جاتی ہے پھر بڑے ہوئے کے حساب سے دیں گے, وہ سال میں ایک دفعہ دیں گے. نیکسٹ. اور اگر خرچ ہو جاتی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, کوئی زکوٰۃ. جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. سلام علی بھائی, لڑکی باہر نہیں جاتی ہو زیادہ تو وہ کیسے زکوٰۃ یا صدقہ کر سکتی ہے؟ پلیز آنسر بتائیے گا. ہاں, اب تو آن لائن بھی ایسی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. جس طرح اگر پاکستان سے سوال ہو رہا ہے تو جو ایسی این جی اوز ہیں جو کریڈیبل ہیں, جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی, دنیا کے کئی ملکوں میں وہ صدقہ اور خیرات کا کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو کر ہی رہے ہیں. عیدی والے ہیں, شوکت خانم والے ہیں, تو انہوں نے تو آن لائن اپنے نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی جو اپنی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جائیں آپ, باقاعدہ ان کا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں بھی اگر آپ کو شک ہے تو ٹی وی چینلز کے اوپر, جو مین میڈیا چینل ہے ان کے اوپر ان کی ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, اس میں انہوں نے نیچے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے. تو آپ نے جو صدقہ اور خیرات کرنا ہے ان پہ کر دیں. اور اس طریقے سے اگر آپ نے اپنے ریلیٹیوز تک پہنچانا ہے تو جن کا آپ کو پتا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آج کے دور میں تو فزیکلی باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. ایون آپ تو کوئی ادھار بھی لیتا ہے تو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, چلو ایک ریکارڈ میں بھی آ جاتی ہے چیز, تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. باقی جو غریب لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو ملنے آتے ہیں تو طریقے سے ان کو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. بے شمار طریقے موجود ہیں. نیکسٹ. جلی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. 25 اکتوبر کو سولر اسکلپس ہوگا جو عصر کے بعد شروع ہوگا, تو اس وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اسپیسیفکلی آ گیا نا. اس میں پھر آپ وہ عصر کے بعد والی میں نے بتایا تھا, وہ بھی یعنی دو رائے ہیں. راجے تو یہی ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھی تھی جو زور کے بعد والی تھی, اور اس سے امام بخاری نے باقی ائمہ نے رزلٹ نکالا کہ عصر کے بعد نماز کا جواز موجود ہے. البتہ جو آخری 15-20 منٹ ہے نا جس میں زرد ہوا ہوتا ہے سورج, اس وقت شیطان کے سینگ والا معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں نماز, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اب ایک خاص بات آ گئی, حکم عام پھر اس پہ اٹھ جائے گا. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویشچن ہے. اگر قرآن حدیث کا ترجمہ پچھلے 100 سالوں میں ہوا ہے تو پاکستان انڈیا کے ہمارے بڑے وغیرہ کیسے قرآن حدیث سے ہدایت لیتے جبکہ ان کی زبان میں قرآن نہیں تھا؟ شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بڑے جو ہمارے ہیں ان کو تو ہم تو کوئی کلین چٹ دینے والے نہیں ہوتے, وہ اللہ کو خود جواب دیں گے کہ بڑے ہمارے کاشتکاری تو بڑی اچھی کرتے رہے, بڑے ہمارے کاروبار تو بڑا اچھا چلاتے رہے, اپنے سارے معاملات چلتے رہے, قرآن حدیث کے بارے میں انہوں نے مولویوں پہ پھینک دیا, وہ تو اللہ کو خود جواب دیں گے. میں تو کوئی کلین چٹ ان کو نہیں دیتا. کیسے ہدایت حاصل کرتے, باقی تو سارے کام انہوں نے حاصل کیے ہیں, صرف قرآن حدیث کے معاملے میں آگے وہ اتنے بھولے بالے بن گئے تھے, وہ تو خود اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے. رہ گئے اب دیکھیں جو قبر میں جو 4 سوال میری ویڈیو ہے اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ وہ فرشتہ کہے گا جب چوتھی بات کہ تو نے خود پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا جو شخص جاننے والا تھا اس سے پوچھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ہر بندے کے پاس تو اس وقت بھی علماء تو موجود تھے, ان سے اس وقت بھی پوچھا جاتا ہے بتاؤ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. کسی کی کوئی میں ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں میرے بھائی. آپ اپنا غم کھائیں, چھوڑیں جو آپ کے بڑے مر گئے جہنم میں جنت میں, وہ جانے ان کا معاملہ. قرآن تو کہہ رہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا میرے بیوی بچے ماں باپ بھی لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے. جو ڈائریکٹ آپ کے رشتہ دار ہیں, تو اب میرے دادا پردادے جو گزر چکے ہیں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ میری ان کے ساتھ کوئی جذباتی ایفیلیشن ہے, میرا کیا لینا دینا ان کے ساتھ, خود اللہ کو جواب دیں گے. میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. میری طرف سے میری آنے والی نسلیں یا میری گزری ہوئی نسلیں جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں, اس سے میری آخرت کا فیصلہ نہیں ہونا. اب اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہتا ہوں کہ جائیں جہنم میں, نعوذ باللہ. میں تو دعا سکھائی گئی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا تو کر سکتا ہے بندہ, لیکن کان سے پکڑ کے تو کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. لیکن
اصل چیز یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی. انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانا. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے بخاری 4086 میں جب قریش نے مسلمانوں کے گروپ کو شہید کر دیا تو حضرت حبیب قید ہو گئے. قید کے دوران ان کو غیب سے انگوروں کا گوچھا آیا تھا, یہ سچ ہے؟ تو کیا ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے کو؟ رسول اللہ جب دنیا میں موجود تھے تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ کی موجودگی کی برکت تھی کہ صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کے معجزات یا کرامات ہو جایا کرتی تھی. بخاری مسلم میں اور بھی حدیثیں ہیں. بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے زمانے میں جب کھانا کھاتے تھے نا بعض اوقات حضور کی مجلس میں, تو ہمیں کھانے کے لقمے سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے جو ہے وہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے, تو آپ کے لیے ایک ممبر بنایا گیا. جب آپ ممبر پہ شفٹ ہوئے, صحابہ کہتے ہیں جب نبی الاسلام نے جمعے کا خطبہ شروع کیا تو چیخو پکار کی آواز آنے شروع ہوگی مسجد میں سے, اور بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن حضور کو تو پتہ چل گیا کہ یہ آواز کس کی ہے. وہ اس کھجور کے تنے کی تھی جس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے. حضور کے غم میں رونا شروع ہو گیا, اور صحابہ نے مسجد میں اس کی آواز سنی. حضور پھر ممبر سے اترے, اس کے پاس جا کے اس پہ ہاتھ رکھا, تو صحابہ کہتے ہیں جس طرح اونٹ کا بچہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہوتا ہے نا, اس طرح وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا. اب ایک مردہ تنا, زندہ تنا نہیں تھا, وہ زندہ درخت نہیں تھا, مردہ تنا, اس کی وہ سارے احساسات تھے جو جانوروں کے انسانوں کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے تو بہت سارے معجزات ہیں. اس سے یہ نہیں ثابت ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر لیا. ہاں, وہ ثابت کرنا پڑے گا. تخت بلقیس کے آنے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ احمد بریلوی نے وائٹ ہاؤس غائب کر دیا اور اشری تھانوی نے جو ہے وہ بلیو ماسک جو ہے وہ وہاں سے وہاں پہنچا دی. نہ یہ نہیں ہوئے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی, میرا یہ سوال تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے رکھیں یا ہاتھ؟ ابن قیم نے لکھا ہے کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے, پہلے وہ گھٹنے رکھنے سے پہلے چھاڑ دو. ابن قیم کیڑی شے ہے کہ اللہ سے بندو. صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ 803 نمبر حدیث کے باب میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے, اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو, پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے. وہ کہتے نہیں اونٹ ایسے نہیں ویسے بیٹھتا, وہ چھڑ دو کیسے بیٹھتا ہے. نبی اسلام نے خود فرمایا کہ ہاتھ پہلے لگاؤ, چھوڑ دو. ابن قیم تو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے بھائی, بات کا بندہ ہے, 8ویں صدی ہجری کا بندہ ہے. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں حدیث کی کتابوں کی, آپ ہمیں 8ویں صدی کے مولویوں کی باتیں سنا رہے ہیں. جی نیکسٹ. یہ علی بھائی اگلا سوال پوچھتے ہیں استاد محترم, قبروں کو سجدہ بدعت ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں سجدہ کیا؟ ہاں تو وہ قبروں کو سجدہ نہیں تھا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو تو کسی نے سجدہ نہیں کیا. حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے اور وہ سجدہ تعظیمی تھا, وہ اس وقت جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا اور سب کا اجماع ہے. احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہے. وہ اس لیے حرام ہے کہ ترمذی میں کچھ حصہ موجود ہے, مکمل حدیث تو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں, کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی نے جب آپ کو سجدہ کیا تو نبی اسلام نے کہا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی گاؤں میں گیا, وہاں کوفے کے پاس لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, میں نے آپ کو سجدہ جائز سمجھا. حضرت یوسف سے زیادہ مرتبہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ جب میں مر جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. تو پھر میں بڑی کو سجدہ کر رہا ہوں. یعنی حضور جب قبر سے باہر تھے حضور سجدہ نہیں ہو سکتا, تو قبر پہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور بابے تو شاہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تو ان کو کہاں سے سجدہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی اسلام فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. یہ جو آخری جملہ ہے نا یہ ترمذی میں موجود ہے, لیکن پوری حدیث ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں. اس وجہ سے حرام ہے. اور کئی چیزیں جو اس امت میں ڈفر ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو اگلے انبیاء کو نہیں دی. میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ ہو گئی ہے. اگلے نبیوں کے ماننے والے صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے, میرا امتی ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہے زمین میں جہاں چاہے, جو بھی پاک جگہ. تو یہ خصوصیت ہے. جی نیکسٹ.
जलवे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली भाई खवातीन के बाल लंबे होते हैं और टूट भी जल्दी जाते हैं, इस सिचुएशन में इहराम की हालत में क्या हुक्म होगा और क्या उम्रा करते हुए पाँव में जूते पहन सकते हैं? हाँ, जूते भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बंद जूते ना पहने, खुले वाले जूते पहने बेहतर है। और अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरे वाले भी जूते पहनने में कोई मसला नहीं है, चलने में अगर मसला है। और रह गया ये बाल टूटने, तो कोई मसला नहीं है, उससे कोई एहराम की पाबंदियां तो नहीं टूटती हैं। एहराम की पाबंदियां तब टूटेगी कोई अपने बाल उखाड़ दे, और वो भी नहीं, मतलब मैं दाढ़ी में से ऐसे किया और एक बाल निकल आया, तो ये नहीं है। ये है कि दाढ़ी का कुछ हिस्सा शेव ऑफ कर दिया, या सर के कुछ बाल, कुछ हिस्से बाल के काट दिए या रिमूव कर दिए, उसके ऊपर दम वाजिब आता है। ये तो टूट के गिरते हैं या कभी इस तरह, कभी गलती से भी एक आध बाल खींच दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। दम होता है कि अच्छा खासा आप जिसे कहा जाए कि इस बंदे ने किया है, तो वो तो कोई भी नहीं कर रहा होता, वो तो कैंची लेके बैठेगा तो करेगा। दाढ़ी भी को अपनी खींचेगा तो उसके हाथ में तो नहीं आ जानी, इजाजत है एक आध बाल ही निकलेगा, उस पर नहीं कोई गिरफ्त। जी नेक्स्ट। जलवे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई शख्स प्यार शादी से पहले करते हैं और कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन जब उसकी एहसास होता है कि ये गुनाह है और बाद में तौबा करते हैं, क्या उसका कोई कफारा है? बस ठीक है, तौबा कर ली काफी है। अब ये इन्होंने तौबा तो लिख दी है, ये नहीं बताया कि प्यार के बाद ये तो नहीं हुआ कि मतलब वो वादा पूरा ही नहीं किया और शादी की ही नहीं आपस में सारे, एक वो उधर हो गई और वो उधर हो गया, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं है। तो बाकी ये है कि शादी से पहले से तो लग रहा है यही है कि वो फिर बाद में मियां बीवी बन गए आपस में। बस ठीक है, तौबा करें आप और आंदा इन हरकतों से बचें, अब मुखलिस रहें एक दूसरे के साथ। वैसे लव मैरिजेस तो मैंने नाकाम ही होते देखी हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। हमारी तो अकेडमी में 90% जो इस तरह के फोन आते हैं वो सारे लव मैरिजेस के होते हैं। नेक्स्ट। ये भाई अगला सवाल पूछते हैं, मेरा सवाल है कि क्या शराब पीने और नामहरम औरत को देखना दोनों गुनाहों की शिद्दत एक जैसी है, क्योंकि बाजार दोनों हराम है? नहीं, एक जैसी तो नहीं है, ज़ाहिर है शराब तो बहुत बड़ा यानी एक हराम काम है। शराब के मुकाबले की अगर कोई चीज है तो वो जिना करना है। नामहरम औरत को देखना उस लेवल का गुनाह नहीं है, ज़ाहिर है गुनाह तो है लेकिन उस लेवल का नहीं है। अलबत्ता कोई शख्स मुसलसल इस चीज को अपनाए हुआ है तो याद रखिएगा कि छोटा गुनाह भी बड़ा होता है जो आप आदतन कर रहे होते हैं। और फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आंखें भी जिना करती हैं, हाथ भी जिना करते हैं, पाँव भी जिना करते हैं, शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। तो किसी दर्जे में उस कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन ये उस बड़े लेवल की चीज नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मुस्लिम में तफसील के साथ है। एक साहबी कहते हैं कि मैंने या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दे। मैंने आज मदीने के किनारे पे एक औरत को गले लगा लिया और सवाए उसके साथ वो इंटरकोर्स का ताल्लुक कायम करने के सब कुछ किया, लेकिन वो वाला एक्सट्रीम मैंने काम नहीं किया। तो नबी इस्लाम ने पे उस वक्त फिर आयात नाजिल हुई, नबी इस्लाम ने वो आयात तिलावत की सूरह हूद की कि नमाज जो है वो कायम रखो दोनों सिरों पर जो दिन के हैं, बेशक गुनाहों को, नेकियां जो है गुनाहों को मिटा देती हैं। तो नमाज पढ़ने से, इस तरह करने से छोटे मोटे गुनाह माफ होते रहते हैं, बशर्ते कि वो आदतन ना हो। ये नहीं था कि रोजाना किसी औरत को गले लगाते थे, बस एक वक्ती तौर पे हो गया। सही बुखारी में, मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि अगर मेरे से अचानक निगाह उठ जाए तो मैं उसे हटा लूं, ये हुक्म दिया है। तो बाकी इसमें तो आपका ही फायदा है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आंखों की हिफाजत में जो लज्जत है ना, वो दुनिया की किसी नेकी में भी आपको हासिल नहीं होगी जब तक कि आप अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपनी जुबान को इन चीजों से, बुराई के कामों से पाक नहीं रखते। ये ज़हन में रखिए। जी नेक्स्ट। ये भी आज का आखिरी सवाल है कि अली भाई क्या मुस्लिम में लिखी तमाम दुआएं ठीक हैं? आपकी वेबसाइट पर वुजू तरीका हाथ धोने से शुरू होता है, जबकि आप कहते हैं मुंह धोने से शुरू होता है। नहीं, वो हाथ तो ज़ाहिर धोने ही है ना। हम तो कहते हैं चेहरे से धोने, वो तो कुरान में लिखा है ना चेहरा धोना। हाथ धोना, हाथों को साफ करना, कुल्ली करना नाक में, ये सुन्नत है। जो कुरान में आया सूरह अल माइदा में, वो
چہرہ ہے، اس میں صرف فرائض بیان ہوئے جو مین ہے، اس میں ہاتھ شامل ہوتے ہیں. جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، دونوں ہاتھ کونی اس میں، تو ہاتھ تو وہاں بھی دھل رہے ہوتے ہیں. باقی جو سنت طریقہ ہے نا وہ یہ لکھا ہوا ہے. باقی حسن المسلم جو ہے اس میں لکھی ہوئی اکثر دعائیں جو ہیں وہ صحیح سند سے ہیں. باقی بھی جو ہے وہ بھی حدیث کی کتابوں سے وہ بزرگ بابوں نے نہیں بتائی ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ تحقیم بھی ہوئی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے کوشش کی ہے کہ آج 2 گھنٹے کر دوں بجائے 1.5 گھنٹے کے، تاکہ گلا شکوہ نہ رہے لوگوں کو. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.